السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تازہ ترین لائٹنگ رڈار پر نظر ڈالی جائے تو پختونخوا کے مختلف علاقوں جس میں مانسہرہ ایبٹ آباد کے مختلف علاقے شامل ہیں، پشاور، اس کے علاوہ پاڑا چنار، کرم، خیبر مالاکنڈ، اس کے علاوہ وزیرستان کی پہاڑیاں شامل ہیں۔ یہاں پر گرج چمک کے بادل موجود ہیں جو کہ بعض مقامات پر بارش کا سبب بن چکے ہیں اور مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ زوب، موسیٰ کھیل، بارکھان، کوہلو، ڈیرہ بگٹی کے بھی مختلف علاقوں میں گرج چمک کے بادل موجود ہیں۔ سندھ، بحیرہ عرب اور انتہائی شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں بھی بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جبکہ اگر بات کی جائے تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر کی تو بلائی پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، پشاور، اس کے علاوہ کوہاٹ، کرک، بنو، لکی مروت، اس کے علاوہ کرک کے مختلف علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وزیرستان کے مختلف علاقے شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے مغربی پنجاب کی کوہ سلیمان، یہاں پر بھی بادل موجود ہیں جو کہ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا سبب بن رہے ہیں۔ چولستان پٹی میں بھی محدود مقامات پر کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل موجود ہیں۔ کوئٹہ، اس کے علاوہ خزدار اور بیلا لسبیلا کے علاقوں میں بھی بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ باقی سندھ کے بھی مختلف علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل موجود اور بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال بات کریں تازہ ترین موسمی سسٹموں کی تو ایک کمزور شدت کا مغربی نظام ابھی بھی ملک کے شمالی علاقوں پر موجود ہے۔ ویسے تو اس کا زیادہ تر اثر جو ہے وہ تاجکستان، ترکمانستان، افغانستان کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن اس کے کچھ اثرات جو ہے وہ ملک کے بلائی علاقوں کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہمارے مغربی علاقہ جات شامل ہیں پاکستان کے، یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جبکہ اگر بات کی جائے ایک اور مغربی نظام کی، ویسے تو یہ بحیرہ قزوین کے کافی اوپر موجود ہے، لیکن کیونکہ اس کی ٹیل نیچے تک سرکی ہوئی ہے تو آپ کو یہاں پر ہائی لائٹ کر کے دکھایا ہے، اور یہ مغربی نظام شمالی سندھ تک نیچے کی جانب سرکے گا۔ ایک ہائی پریشر عرب ممالک پر، جبکہ ایک سرکولیشن جنوب مشرقی سعودی عربیہ، ایک سرکولیشن بحیرہ عرب میں، جبکہ ایک بڑا سسٹم ڈیپریشن کی حالت میں ہمارے جو گجرات کے مغربی علاقہ جات اور بحیرہ عرب کے علاقہ جات شامل ہے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جبکہ ڈیپریشن اس وقت مشرقی بھارت اور مغربی خلیج بنگال کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ ڈیپریشن مزید آگے بڑھے گا اور اس کے وسطی بھارت تک آنے کے امکانات موجود ہے، جبکہ بحیرہ عرب میں موجود سسٹم کو بھی ہواؤں کی مدد حاصل ہے تو اس کے سمندری طوفان بننے کے امکانات بھی رہیں گے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کی موسمی صورتحال کی تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، دیر، بنیر کے علاقوں میں بادل بننے اور مختلف مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں۔ وزیرستان، پاڑا چنار، اس کے علاوہ پشاور کے علاقہ جو شامل ہیں یہاں پر بھی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ نوشہرہ کے علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ مظفر آباد، گلگت، اسکردو، ہنزار نگر، اس کے علاوہ سری نگر، نیلم کے علاقہ جو شامل ہیں یہاں پر بھی محدود مقامات پر بارش ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ میاں والی، اٹک، چکوال، تلاگنگ، سوہاوا، کلر سیدہ، کلر کہار کے علاقہ جو شامل ہیں۔ اسلام آباد، راول پنڈی، گلیات، مری، اس کے علاوہ جہلم کے محدود علاقہ جو شامل ہیں یہاں پر بھی محدود مقامات پر بارش ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ نارووال، شکرگڑھ، سیالکوٹ، اس کے علاوہ مشرقی پٹی جتنی ہے، قصور ہو گیا، پتو کی، لاہور، ننکانہ صاحب، بہاول نگر، یہاں پر بھی محدود مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتے ہیں۔ انتہائی جنوب مشرقی سندھ میں بھی نگر پار سے لے کر کراچی تک کے علاقوں میں امکانات رہیں گے۔ باقی بلوچستان میں بھی کسی بڑی موسمی ہلچل کی توقع نہیں، کوہ سلیمان پر لوکل ایکٹیویٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اگر ہم بات کریں یہاں پر امکانات کی تو 5 سے 7 اکتوبر کے دوران کیا موسمی صورتحال رہے گی، کس علاقے میں کتنے فیصد تک بارش کے امکانات ہیں، تو سب سے پہلے بلوچستان کے جن علاقوں میں 50 سے 70% تک بارش کے امکانات موجود ہیں ان میں شرانی، زوب، موسیٰ کھیل، قلعہ سیف اللہ، اس کے علاوہ لورالائی کے علاقے جو شامل ہیں، بارخان، کوہلو، ڈیرہ بگٹی، کچھ سبی کے وسطی اور مشرقی علاقہ جات، بولان، اس کے علاوہ جھلمکسی، جعفر آباد، نصیر آباد، خزدار کے مختلف علاقہ جات شامل ہیں یہاں پر 50 سے 70% کے درمیان بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر پشین، قلعہ عبداللہ، کوئٹہ، زیارت، ہرنائی، مستونگ، کلات، نوشکی، چاگی، واشق، خران، اوران، خزدار کے مغربی اور جنوبی علاقہ جو شامل ہے، لسبیلا، بیلا، اورار اور ماڑا، جیوانی، پسنی، گوادر، تربت، یہاں پر بارش کے امکانات 0 سے 30% کے درمیان موجود ہیں۔ یاد رہے یہ صرف اندازہ ہی ہے، آگے چل کر مزید اگر بات کریں ہم صوبہ خیبر پختونخوا کی تو اس دوران جن علاقوں میں بارش کے امکانات 80 سے 100% تک موجود ہیں، ویسے
تو پختونخوا کے اکثر مقامات پر ہی بارش کے امکانات موجود ہیں. یہ ایک محض اندازن جو ہے وہ آپ کے پاس امکانات جو ہے وہ شو کروائے جا رہے ہیں. اگر بات کریں ہم یہاں پر 80 سے 100% کے درمیان بارش کے امکانات کی، تو اس دوران اپر چترال، لوئر چترال، دیر لوئر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوابی، ہزارہ، ہری پور، بونیر، لوئر دیر، مالاکنڈ، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، محمد کے علاقہ جو شامل ہے، خیبر کے کچھ شمال مغربی علاقہ جو شامل ہے، پشاور، یہاں پر بارش کے امکانات 80 سے 100% کے درمیان موجود ہیں. اور یہاں پر بھی اکثر مقامات پر جو ہے وہ بھاری بارش کے امکانات بھی موجود رہیں گے، اور یہاں پر برف باری، یالہ باری اور جو ہے وہ شدید طوفان کے امکانات، مطلب آندھی کی جو رفتار ہے وہ 90 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی تجاوز کر سکتی ہے. جبکہ جن علاقوں میں بارش کے امکانات 70 سے 90% موجود ہیں، ان میں خیبر، اورکزئی، کرم، کوہاٹ، ہنگو، کرک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اس کے علاوہ لکی مروت کے علاقہ جو شامل ہے، بنو، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان. ان علاقوں میں بارش کے امکانات 70 سے 90% کے درمیان موجود ہیں، اور یہاں پر بھی آندھی کی رفتار بعض مقامات پر 55 سے 70 اور 90 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ ہو سکتی ہے، اور یہاں پر بھی اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں. جبکہ اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان کشمیر کے، تو اس دوران گلگت بلتستان کشمیر کے اکثر مقامات پر ہی 80 سے 100% کے درمیان بارش کے امکانات موجود ہیں، جس میں گلگت، اسکردو، ہنزا، نگر، شگر، گانجے، امیر، مظفر آباد، راولہ کوٹ، باغ، پونچھ، حویلی، سدنوتی، ادھمپور، کٹھوا، سانبا، شوپیاں، لیہ لدہ، کارگل، اننت ناگ، باندی پورہ، اس کے علاوہ بارامولہ کے علاقہ جات شامل ہیں، ریاسی، کوٹلی، جموں ڈویژن، ادھمپور، میرپور. تو یہاں پر کارگل ہو گیا، لیہ ہو گیا، تو یہاں پر اکثر مقامات پر ہی بارش کے امکانات گلگت بلتستان کشمیر کے تمام اضلاع کی تمام تحصیلوں، تمام یونین کونسلز میں 80 سے 100% تک بارش کے امکانات موجود ہیں. اور میدانی علاقوں میں اعلیٰ باری، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کے امکانات بھی موجود ہیں. اس دوران جنوبی کشمیر اور جنوبی گلگت بلتستان میں بھاری سپیل بھی ریکارڈ ہو سکتے ہیں. آندھی کی صورت میں ہمارے 55 سے 70 اور بعض علاقوں میں 90 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ ہو سکتی ہیں. جبکہ اگر ہم بات کریں صوبہ سندھ کے، تو اس دوران صوبہ سندھ کے جن علاقوں میں بارش کے امکانات 0 سے 20% تک موجود ہیں. یاد رہے، ایک ضروری بات میں آپ سے کرتا چلوں کہ اگر جو ہے وہ کچھ ماڈل انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کا کم دباؤ جو ڈیپریشن کی حالت میں موجود ہے، یہ پیچھے کی طرف ٹرن کر سکتا ہے، یعنی شمال کی طرف سفر کر سکتا ہے. اگر تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے، جنوب کی طرف اپنا سفر کرتا ہے، تو اس کے اثرات سندھ میں نہیں ہوں گے، اور پھر بارش کے امکانات 0 سے 20% تک ہی رہیں گے. لیکن اگر یہ پیچھے کی جانب حرکت کرتا ہے شمال کی طرف، تو سندھ کی ساحلی پٹی میں کراچی سے لے کر نگر پارکر کے علاقوں میں بارش کے امکانات بڑھ جائیں گے، جس بارے آپ کو تبدیلی کی صورت میں آگاہ کرتے رہیں گے. اگر ہم بات کریں 0 سے 30% بارش کے امکانات کی، تو اس دوران سانگڑ، مٹیاری، جامشورو، کراچی، ٹھٹھا، سجاول، بدین، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو اللہ یار، میرپور خاص، عمرکوٹ، نگر پارکر، تھر پارکر، یہاں پر بارش کے امکانات 0 سے 20% تک موجود ہیں. جبکہ جن علاقوں میں 20 سے 45% تک بارش کے امکانات ہیں، ان میں نواب شاہ، نوشہر و فیروز، سکھر کے مختلف علاقوں سے شامل ہیں، اور خیرپور، یہاں پر 20 سے 45%. جبکہ جن علاقوں میں 50 سے 70% بارش کے امکانات ہیں، ان میں کشمور، گھوٹکی، جیکب آباد، شکارپور، لاڑکانہ، خیرپور، قمر شداد کوٹ اور دادو کے علاقہ جات شامل رہیں گے. جبکہ اگر ہم بات کریں پنجاب کی، تو پنجاب کے جن علاقوں میں بارش کے امکانات 80 سے 100% تک موجود ہیں، ان میں اسلام آباد، مری، گلیات، راولپنڈی، گوجر خان، اٹک، ہزرو، حسن ابدال، ٹیکسلا، واکینٹ، تلاگنگ، سوہاوا، میاں والی، کندیاں، کالا باغ، بھکھر، کلور کوٹ، اس کے علاوہ خوشاب، نورپور تھل، حیدرآباد تھل، اس کے علاوہ چکوال، چاولی، اچالی، پنڈ دادن خان، جہلم، دینا کے علاقہ جات شامل ہے، سرائے عالمگیر، سرگودا، بھلوال، ملکوال، سیلان والی، جنگ، احمد پور سیال، اس کے علاوہ کوٹماپال کے علاقہ جات شامل ہیں، شورکوٹ، چنیوٹ، بوانا، لالیاں، ٹوبا ٹیک سنگھ، پیر محل، کمالیا، ساہیوال، چیچا وطنی، اس کے علاوہ پاک پتن، عارف والا، منچن آباد، اکاڑا، رینالا خورد، دیپال پور، فیصل آباد، جڑا والا، تاندریاں والا، سمندری، ننکانہ صاحب، موڑ کنڈا، بچے کی، قصور، پتو کی، چونیا، کوٹ رادھا کشن، لاہور، ٹھوکر نیاز بیگ، شیخو پورہ، کاموں کی، گجرانوالا، وزیر آباد، علی پور چٹھا، منڈی بہاولدین، حافظ آباد، پنڈی بٹیاں، پھالیا، گجرات، خانیاں، لالا موسا، سیالکوٹ، ڈسکا، پسرور، سمبڑیال، نارووار، شکرگڑھ، ظفروال، ان علاقوں میں بارش کے امکانات 80 سے 100% تک موجود ہیں. جبکہ توسا شریف، ووا، ڈیرہ غازی خان، لیا، فتح پور، کوٹ ادو، مظفر گڑھ، ملتان، شوجا آباد، کادپورہ، لودرا، کہروڑ، پکا، خانیوال، میاں چنو، کبیر والا، اقبال نگر، وہاڑی،
बुरे वाला, बहावल नगर, हासिलपुर, हवेली लखा, चिश्तियां, डूंगा बुंगा, इन इलाकों में बारिश के इम्कान 70 से 90% तक मौजूद है, जबकि जिन इलाकों में बारिश के 50 से 70% तक इम्कान मौजूद है उनमें राजनपुर, जामपुर, रहीम यार खान, खानपुर, सादकाबाद, लियाकतपुर, इसके अलावा खानपुर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई के इलाके जो शामिल हैं, यहाँ पर बारिश के इम्कान 50 से 70% के दरमियान मौजूद हैं। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल अकोमोलेटेड प्रिसिपिशन की, तो 4 से 7 अक्टूबर के दौरान ये जो एक महज अंदाजा है, तो इस दौरान जो है वो तकरीबन सिस्टम की शिद्दत 5 से 7 के दौरान देखने को मिलेगी। इस दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, दीर, बुनीर, मालम जब्बा, नारायण, कागान, कोहाट, करक, बन्नू, हंगुल, लकी मरवत, पिशावर, डेरा इस्माइल खान समेत पख्तूनख्वा, गिलगित, स्कर्दो, हुंसा, निगर, शिकरगंज, दमीर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, छवरी, सदनोती, उधमपुर, श्रीनगर, जम्मू, रियासी, कोटली समेत गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, जिलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, लाहौर, कसूर, पत्तों की सरगोदा के इलाका जो शामिल हैं, साहिवाल, बखर, यहाँ पर भी अक्सर मकामात पर बारिश के इम्कान मौजूद हैं और यहाँ पर आंधी की सूरत में हवाएं बास मकामात पर 55 से 70 और कुछ इलाकों में 90 से 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड हो सकती है। यहाँ पर भारी बारिश के इम्कान मौजूद है, यहाँ पर 50 मिलीमीटर से ज्यादा के स्पेल भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, जिससे सैलाब मुतासरा इलाकों में जो है वो मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। जोब, शरानी, मुसाखेल, बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, चलमकसी, जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार, कंबर शहदाद कोट, दादू, सखर, इसके अलावा लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, इसके अलावा कश्मोर, घोटकी के इलाके से शामिल है। इसके अलावा रहीम यार खान, बहावल नगर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई, डेरा गाजी खान, इसके अलावा अगर बात की जाए लिया की, खानेवाल, बुरेवाला, वेहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, खानपुर, तो यहाँ पर भी बादल बनने, बारिश के इम्कान काफी बेहतर और यहाँ पर भी तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक इसकी हतमी अपडेट तो इंशाल्लाह आपके साथ जल्द पेश करेंगे, लेकिन एक महज अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 15 से जो है वो तकरीबन 25 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर के स्पेल भी जो है वो यहाँ पर कहीं कहीं रिकॉर्ड हो सकते हैं। ज्यादातर इम्कानात वस्ती पंजाब से मुल्हिका इलाकों में रहेंगे, जबकि आपको बताया जब सुर्ख रंग के बादल है इसका मतलब रेड जोन नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बारिश की इम्कानात काफी मजबूत है, यहाँ पर भारी स्पेल रिकॉर्ड होने के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी सिंध के भी इंतहाई जुनूब मशरकी इलाकों में अगर सिस्टम वापस हटता है तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। हाथमी अपडेट इंशाल्लाह।